بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے گھر مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جانے والے انتہائی خوش نصیب معتمرین اکرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کے اس مبارک سفر پر یہ سیاح کار محمد عارف خادم دارالعلوم بیڑ آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اللہ آپ کے اس مبارک اور مقدس سفر کو اپنی رضا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے اور اس کی برکت سے بہت جلد آپ کو حج بھی نصیب فرمائے۔ محترم معتمرین، آپ کو ضروری اور اہم پیغام یہ دینا ہے کہ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ عمرہ کرنا سنت ہے۔ اس اہم سنت کے لیے جب آپ جانے کا ارادہ کریں تو عمرہ کے شوق میں صرف کسی بھی ٹور سے کب جانا ہے، کتنے دنوں کے لیے جانا ہے اور کتنے میں جانا ہے طے کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمرہ جانے سے پہلے عمرے کو کسی مستند تجربہ کار عالم دین سے سیکھنا ضروری ہے۔ آپ عمرے کو جانے سے پہلے اچھی طرح یہ بات دل دماغ میں بٹھائیے کہ مجھے عمرہ کے لیے تو جانا ہے لیکن بغیر سیکھے ہرگز نہیں جانا ہے۔ نیز عورتیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ٹور والوں کی کسی تاریخ میں روانہ ہونے سے پہلے اپنی مستورات کی ماہواری کی تاریخ کا بھی اچھی طرح جائزہ لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا 15 دن کا آپ کا سفر ہو، پہلا ہفتہ مکہ میں اور دوسرا ہفتہ مدینہ طیبہ میں۔ پہلا ہفتہ مکمل اگر عورت ناپاک ہی رہی تو سارا سفر ہی بے مزہ ہو گیا۔ اس لیے صرف عمرہ کے لیے جانا ہے شوق مت پورا کیجیے، بلکہ سفر کامیاب بنانے اور مکمل عصور کرنے کی مضبوط ترتیب بنائیے۔ اور جانے سے پہلے یہ 5 دعائیں ضرور یاد کیجیے۔ ہر عمرہ کو جانے والے مرد و عورت کی ذمہ داری ہے کہ عمرہ کو جانے سے پہلے اچھی طرح سے یہ 5 دعائیں ضرور یاد کریں۔ پہلے تلبیہ یاد کر لیجیے، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوسرے استلام کی دعا ضرور یاد کیجیے۔ استلام کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرے طواف کے دوران پڑھنے کے لیے تیسرا کلمہ ضرور یاد کیجیے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح چوتھا کلمہ بھی آپ ضرور یاد کیجئے۔ یہ چوتھا کلمہ سعی کے درمیان پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح آپ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کس طرح پیش کیا جائے اس کے الفاظ بھی ضرور یاد کر کے جائیے، یعنی اس طرح آپ کو سلام کرنے آنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی دعائیں تو ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ عمرہ کو جانے والے خوش نصیب دوستو، عمرہ کو جانے سے پہلے آپ اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ آپ مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں وہاں کی ایسی ہوٹلوں میں رہنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہاں گھومنے پھرنے اور صرف زیارتوں ہی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہاں ہوٹل سے قریب کی مسجدوں میں ہی نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہاں خریدی کرنے کے لیے ہرگز نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہاں ایک عظیم مقصد عمرہ کرنے کے لیے اور وہاں جا کر کچھ اہم عبادتیں ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بلکہ ابھی سے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میں عمرہ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 4 کام ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، وہاں عمرہ مکمل کرنے کے بعد 5 وقت کی ہر نماز انشاءاللہ مسجد حرام ہی میں جا کر میں ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 2، میں وہاں اس سفر میں کم از کم 50 طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 3، میں مکۃ المکرمہ میں مکمل ایک قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 4،
میں وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعائیں مانگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ عمرے کے ساتھ ذکر کیے ہوئے یہ اہم 4 کام کرنے کے لیے مکہ میں جا رہے ہیں، اس کا خاص خیال کیجیے، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ بہرحال آپ گھر سے نکلتے وقت سب سے معافی تلافی کر کے سب کو سلام کیجیے، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے مصافحہ کریں، کچھ صدقہ خیرات کر کے نکلیں۔ اپنے گھر میں سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ کر نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گاڑی میں سیدھا قدم رکھ کر بسم اللہ کہو، سیٹ پر بیٹھ کر الحمدللہ کہو۔ گاڑی چلتے وقت سفر کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھیے۔ گاڑی میں سفر کا کسی کو ذمہ دار ضرور بنائیے۔ راستے میں عمرہ کیسے کرنا چاہیے اس کا خوب مذاکرہ کرتے ہوئے چلیے، تلبیہ یاد کرتے ہوئے چلیے۔ نمازیں کون سی نماز راستے میں کہاں پڑھنی ہے اس کی جگہ متعین کر کے چلیے۔ نمازوں کا وقت پر ادا کر کر سفر طے کرنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ اب بمبئی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کی حاضری کو قبول فرما کر آئندہ کے تمام ارکان عافیت کے ساتھ آپ کے ادا فرما دیں۔